باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ درود پاک ہدیہ کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ ختم الرسول ہے، حاصل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ گرامی قدر احباب، یہاں لاوا کے ختم نبوت کے تمام فدایان اور رضاکاران، میں سب کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، اتنی خوبصورت محفل میں مجھے حاضری اور نوکری کا شرف عطا کیا ہے۔ باری تعالیٰ آپ کی یہ سعی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ختم نبوت کانفرنس ہے، اللہ کا کرم ہے، کسی بھی عنوان پہ میری تقریر ہو میں اپنے سامعین سے ختم نبوت کا نعرہ ضرور لگوایا کرتا ہوں اور آج بھی لگواؤں گا۔ یہ اوڑھنا بچھونا ہم نے بنانا ہے، بنانا چاہیے، بنا لینا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نیت کر کے اٹھیں کہ ختم نبوت کے لیے تن من دھن دام درم سخن ہر طرح کی قربانی دیں گے، دیتے رہیں گے، اپنی نسلوں کو بھی یہ سبق پڑھا کے جائیں گے۔ بولو۔ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم کے بانی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں ذرا اس کا منفرد مطلب لیا کرتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ہمارے نبی سے شروع ہوئی اور نبوت ہمارے نبی پر مکمل۔ گرامی قدر احباب، انہوں نے جو حدیث اس کے لیے بطور دلیل لی ہے، کنز العمال میں وہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ صحابہ نے پوچھ لیا حضور ہمارے استاد اور معلم تو آپ ہیں، ہم سے پہلے والوں کے استاد کون تھے؟ میرے آقا نے فرمایا ان کا معلم بھی میں ہی تھا۔ پوچھا حضور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے انسانیت چلی ہے، ان سب کے معلم کون تھے؟ میرے آقا نے فرمایا سب کا معلم میں تھا۔ اور میرے آقا نے اس موقع پہ فرمایا عالم ارواح میں اللہ نے ایک کانفرنس منعقد کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ سرکار فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج دار ختم نبوت ماشاءاللہ حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہ لالا جی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ ہمارے مرشد حضرت مولانا خواجہ خواجگان پیر حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ ان کے صاحبزادہ بھی ہیں اور ہمارے ختم نبوت کے کار پردازان میں سے ہیں۔
آپ سے ایک فرمائش ہے، ہمارے مہمان آتے جاتے رہیں گے، آپ سے ایک فرمائش ہے، آپ سے، اسٹیج والوں سے نہیں، آپ سے ایک فرمائش ہے، 4 مصرے پڑھ کے فرمائش کروں گا تاکہ ماحول بن جائے، گفتگو آگے بڑھ سکے، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، اور آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت لالا جی تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، ہمارے قائد بھی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، ہمارے مخدوم بھی ہیں۔ ایک فرمائش اور ہے دوستو آپ سے، ابھی اسٹیج والے بھائی نے میری مدد کر دی ہے، ابھی آپ میں سے کوئی، مجھے اور اللہ کی ذات سے امید ہے، ابھی جو میں 6 مصرے آپ کو سنانے لگا ہوں تو یہ فرمائش آپ میں سے ہر ایک بندہ پوری کرے گا۔ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بڑھ کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے بج کے تو سنا ختم نبوت دا، جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا، تو جے مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ جزاک اللہ بھائی، آپ ناراض نہ ہونا، ختم نبوت کی مجلس ہو رہی ہے، ایک فرمائش ہوئی ہے، آپ کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ درخواست کی ہے کہ آپ میں سے کوئی ہمت کرے، ایک دوست نے بھی شرما کے نعرہ لگایا، سوچ رہا ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر لیا، میرے قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا کانے پہ لعنت، مرزا دجال پہ لعنت۔ توجہ میری طرف، عرض یہ کر رہا تھا عالم ارواح، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، میرے آقا نے کنز المال کی حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ بن صامت کی روایت پڑھ کے بتائی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری روح کو سامنے رکھا، اس میں نظر کرم ڈالی، پھر میں نے کہا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، میں نے جواب دیا، مجھ سے سن کے حضرت آدم نے بھی جواب دیا کہ تو ہمارا رب ہے، مجھ سے سن کے حضرت نوح نے بھی جواب دیا بلا تو ہمارا رب ہے، حضرت یحییٰ نے بھی جواب دیا تو ہمارا رب ہے۔ اب سنیے جو نتیجہ نکال رہا ہوں، حضرت آدم نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، تو یہ آدم کا کمال نہیں، آدم کی زبان پہ فیضان ختم نبوت بولتا ہے، موسیٰ کہے لا الہ الا اللہ، یہ کمال موسیٰ کا نہیں، موسیٰ کی زبان پہ فیضان ختم نبوت بولتا ہے، یحییٰ کہے لا الہ الا اللہ، کمال یحییٰ کا نہیں، یحییٰ کی زبان پہ فیضان ختم نبوت بولتا ہے۔ میں خطیب آدمی ہوں، بات سے بات نکالتا جاؤں، بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، مجھے اپنے اکابر کا اور وقت کی تنگ دامنی کا احساس ہے، ایک منظر سامنے دکھا کے بات کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے پتھر نیچے، پتھر کے نیچے بلال دبا ہے، دب کے کہتا ہے احد، وہ اس پتھر کے نیچے آیا، آواز پھر بھی نہیں دب رہی ہے، وہ احد کہتا ہے یہ کمال بلال کا نہیں، بلال کی زبان پہ فیضان ختم نبوت بولتا ہے، اور پھر اس کے ٹھیک 10-12 سال کے بعد ایسا بھی وقت آتا ہے، اس وقت میں آقا مدنی کریم نے مکہ فتح کیا ہے، بلال کو بیت اللہ پہ چڑھایا ہے، بلال بیت اللہ پہ چڑھ کے اپنے کانوں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ بلال کا کمال نہیں، بلال کی زبان پہ فیضان ختم نبوت بول رہا ہے، بیت اللہ نیچے ہے، بلال کے پاؤں کے نیچے ہے، اوپر عرش معلیٰ ہے اور عرش کی تجلی ہے، اور بلال کی آنکھوں میں محمد کا چہرہ ہے، اور بلال کی زبان پہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ شاعر کہتا ہے حال تھلے تکال اٹھے
حسن و جمال ہوتے میں عشق تیری ادا تو صدقے ایک کعبہ تھلے بلال ہوتے. عرض یہ کر رہا تھا فیضان ختم نبوت کی. اب ذرا دھیان رکھنا، اگر ہمیں صحابہ کی محبت سکھائی گئی، یہ فیضان ختم نبوت ہے. پچھلے نبی ختم ہوئے، ان کے صحابہ اور ان کے امتوں کی ساری نسبتیں اور وہ ساری ان کی سیرتیں ختم کر دی گئی. ہمیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ایمان صحابہ جیسا لاؤ. ہمیں قرآن کہتا ہے تم صحابہ کی سیرت پہ چلو. ہمیں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم صحابہ کے راستے پہ چلو. اگر مجھے ملنا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت فیضان ختم نبوت ہے. صحابہ کی سیرت فیضان ختم نبوت ہے. پچھلے جتنے نبی آئے ان کی سیرتیں محفوظ نہیں، ہمارے نبی کی سیرت محفوظ، ہمارے نبی کی صورت محفوظ، ہمارے نبی کی عزت محفوظ، ہمارے نبی کی عظمت محفوظ، ہمارے نبی کے داڑھی کے سفید بالوں کی تعداد محفوظ. یہ فیضان ختم نبوت ہے. اور میاں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں قرآن محفوظ ہے، پچھلے نبیوں کی کتابیں محفوظ نہیں، قرآن محفوظ ہے. یہ فیضان ختم نبوت ہے. اور ہم ایک بات اور کروں، جو جنگ یمامہ جو ہوئی تھی، اس جنگ یمامہ میں تقریباً 700 صحابہ شہید ہوئے. اور ان میں سے وہ صحابہ بھی تھے کہ جو بدر میں شریک ہوئے. اور 36,000 وہ آدمی ہیں جو کفار کے مرتدین کے ہیں، وہ مارے گئے ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہوگا. اب سنیے صحابہ نے ناموس صحابہ نے ناموس ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی ہے. ذرا دھیان رکھنا. حضرت وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو جب نیزہ مارا، ابھی وہ تھوڑا سا بچا ہوا تھا. حضرت معاویہ آگے بڑھے، انہوں نے اس کی گردن کاٹی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا لوگوں جنگل کے درندے آتے مدینے کے بچوں کے ان کے اور ان کی عورتوں کی بوٹیاں نوچ ڈالیں، یہ نقصان برداشت ہے. صدیق اکبر ناموس ختم نبوت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. اور محمد پاک دا ازلی تو پہلا یار صدیق نبی دا یار صدیق تیارے دار صدیق تغارے سور بچا قیدہ پہلے دار صدیق صحابہ پاک دا چودری دا نمبردار صدیق. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. اس گلے نو تحریک آدن، حق باطل وچ تفریق آدن، انہوں اپنے کان شفیق آدن، دشمن دے لئی مجنیق آدن، اصحابہ دا تعلیق آدن، تحقیق بنا تصدیق آدن، مدنی دے بہو نزدیک آدن، انہوں ثانی اسنین رفیق آدن، گفتار جنس تعلیق آدن، افکار دا بحر رمیق آدن، اسلام دی مندری وچ چڑیا انہوں حکنا یاب عقیق آدن. تو ریاض مزید سے پچھتا ہے وہ بکر آدن صدیق. وہ مجاہد ختم نبوت کیا یادگار جملہ کہا. توجہ توجہ. اور حضرت عمر میں یاد کرتا جاؤں صحابہ کی باتیں. جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا لوگوں نے بتایا حضرت عمر کو امیر المومنین کچھ فتنے سر اٹھانے کا سوچ رہے ہیں. میں جملہ کہوں آپ میرے جملے کا وزن کرنا، مجھے داد کے ساتھ دعا بھی ملے تائید بھی ملے. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا تھا، فرمایا ابھی تک تو ہمارے بابا ابو بکر صدیق زندہ تھے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہمارے لیے مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن اب ابو بکر نہیں رہے تو سن لو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ابو بکر نہیں ہے تو ناموس رسالت کا مسئلہ دوبارہ چھیڑ دیا جائے گا، مرتدین سر اٹھائیں گے. حضرت عمر نے فرمایا میں جنگ یمامہ کی تاریخ دہرا دوں گا، جنگ یمامہ کی تاریخ دہرا دوں گا، لیکن میں ان چمونوں کو سر نہیں اٹھانے دوں گا. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا. دلیل
گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جنہیں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آتا۔ بھائی عمر کا نام لیتے ہوئے بھی آپ شرما رہے ہیں، ذرا ڈر رہے ہیں، میں بات سمیٹ لوں۔ جویں بدبخت ازلی دل دے وچ اسلام نہیں آتا، جویں حاسد نو کئی دارو دے نال آرام نہیں آتا۔ میرا ارشد تجربہ ہے، کوئی کتنا بھی دل لا لے، منافق دی زبان اتے عمر کا نام نہیں۔ شان سیدنا عمر فاروق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن محفوظ ہے، یہ فیضان ختم نبوت ہے، صحابہ کی ناموس محفوظ ہے، یہ فیضان ختم نبوت ہے۔ اور میں ایک جملہ اور کہوں آپ کے لیے، بھئی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، رب ذوالجلال نے ہمیں بچا کے رکھا تھا آخری نبی کے لیے، آخری نبی کو بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے۔ نعرہ تکبیر، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائر صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عالمی مجلس ختم نبوت زندہ باد، عالمی مجلس ختم نبوت، عالمی مجلس ختم نبوت، اکابرین امت، اکابرین امت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کا سایہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا